اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ نسبتاً ایک طویل آیت ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی مجھے 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو ہوں گے 4 حصے۔ پہلا حصہ جو ہوگا وہ ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، دوسرا ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، تیسرا ہوگا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ السَّبِيلُ، اور چوتھا اور آخری حصہ ہوگا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ واو حرف ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد اہل الکتابی 2 اسماء آپ کو مجرور نظر آ رہے ہیں اور ان پہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ من جو ہے اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ان حرف شرط ہے۔ تأمن جو ہے یہ مجزوم استعمال ہوا ہے، امن یأمن امنن و امنن، امن میں ہونا مطمئن ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے باب سین سے اگر استعمال ہو۔ دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا، اور جس پر بھروسہ کیا جائے وہ مفعول بنفسی ہی استعمال ہوتا ہے، اور جس بارے میں بھروسہ کیا جائے اس پر با کا صلہ آتا ہے، اور اسی معنی میں یہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے کیونکہ خان صاحب نے آیت کا ریفرنس بھی یہی آیت دی ہے۔ اور تیسرے معنی جو ہیں اسی باب سے اسی مادے سے وہ ہیں کسی کی بات کا اعتبار کرنا، اور مزید بتا رہے ہیں کہ جس کی بات کا اعتبار کیا جائے وہ مفعول بنفسی ہی آتا ہے، اور جس بات کا اعتبار کیا جائے اس پہ الا کا صلہ آتا ہے۔ تو الحمدللہ جی کافی تفصیل مل گئی ہمیں اس فعل کے حوالے سے۔ یہ تأمنو تھا جو کہ مجزوم استعمال ہوا ہے یہاں پر تأمن کے طور پر۔ اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہو کی، یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے اور با حرف جر ہے، اور قنطار کا لفظ جو ہے آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ قنطار لفظ کو خان صاحب نے قاف، نون، طا اور را 4 حرفی مادے کے تحت رباعی فعل سے ذکر کیا ہے کہ قنطرہ یقنطرو قنطرتن، کوئی چیز بہت زیادہ جمع کرنا، اور پھر اس سے انہوں نے مقنطرتن اسم المفعول جمع کیا ہوا جو کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں لفظ استعمال ہو چکا ہے۔ اور پھر قنطار لفظ انہوں نے ذکر کیا جس کی جمع قناطیر ہے، ایک وزن کا نام ہے جس کی مقدار بدلتی رہتی ہے، اصطلاحاً کسی چیز کے ڈھیر کے لیے آتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، یعنی اگر تو بھروسہ کرے اس پر کسی ڈھیر کے بارے میں تو وہ لوٹا دے اس کو تیری طرف۔ یؤدی ہی میں یؤدی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ بھی مجزوم استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کے مادے کے حروف جو ہیں وہ ہے حمزہ، دال اور یا۔ باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے ادا یا یؤدی یو، تبدیلی کے بعد ادا یؤدی تعدیتن، جس کے معنی حقدار کو اس کا حق واپس کرنا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی ہے آیت نمبر 75 سورہ آل عمران۔ اگر یہ نارمل ہوتا فعل مضارع تو یہ ہوتا ہے یؤدی، یعنی یا جو ہے وہ موجود ہوتی، لیکن یا حذف ہو گئی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فعل ناقص جب بھی مجزوم ہوتا ہے تو حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ یؤدی فعل کے ساتھ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور الا حرف جر ہے جس کے بعد کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ واو ہے، من پھر حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، من اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد پھر ویسے ہی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں جن میں ان حرف شرط ہے، تأمن اسی طرح فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ہو اسی طرح ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی، با حرف جر ہے، دینار کا لفظ معروف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے،
لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، یؤدی یہ بھی مجزوم استعمال ہوا ہے بالکل اسی طرح جس طرح پہلے حصے میں تھا، اور اس کے ساتھ بھی ہا ضمیر اسی طرح لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی، الی کا اسی طرح جار مجرور، الا حرف جر، کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی، الا حرف استثناء ہے، ما جو ہے یہاں پر مصدریہ ظرفیہ ہے، دمتا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ ما دامہ آپ جانتے ہیں افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ناقص ہے۔ الا حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور قائمن جو ہے یہ منصوب اسم استعمال ہوا ہے، قام یقوم سے اسم الفاعل کا صیغہ قائمن کھڑا ہونے والا۔ تو الحمدللہ جی دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی۔ اب جو تیسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ذالکہ ہے، اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کا، با حرف جر ہے جس کے بعد انا حروف مشبہ بالفعل ہے جس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیسا فعل ناقص ہے، اور الا حرف جر ہے جس کے بعد نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے، فی حرف جر ہے جس کے بعد الامیین یہاں پر مجرور ہے، اور الامیین الامیون کی مجرور فارم ہے یہاں پر استعمال ہوئی، اور الامیون جو ہے الامی کی جمع ہے، سبیل مرفوع استعمال ہوئے اور اس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں، اور یوں تیسرے حصے کے الفاظ پر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا حصہ اور آخری حصہ جس کے ہم دو حصے کریں گے، پہلا حصہ ہوگا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور دوسرا حصہ ہوگا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب جو پہلا حصہ اس کے الفاظ پہ بات کریں گے اس میں واو حرف ہے، یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل معروف ہے، قاف واو لام روٹ لیٹرز، الا حرف جر اسم جلالہ مجرور، الکذب اسم منصوب استعمال ہوئے جھوٹ کے معنی میں، اور آخری حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو حرف ہے، ہم ضمیر منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم روٹ لیٹرز، علم یعلم جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 75 کے حوالے سے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہم بنائیں گے وہ جملہ مستانفہ ہوگا، من اہل الکتابی جو ہے جار مجرور یہ ہم بنا دیں گے خبر مقدم، اس لیے کہ آگے جو ہے وہ من اسم موصول استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جار مجرور جو ہے وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا۔ تو من اہل الکتابی یہ خبر مقدم بن جائے گا جار مجرور ہو کر، اور مبتدا مؤخر کی جگہ پر آ جائے گا من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔ اس میں من اسم موصول ہے اور صلۃ الموصول کی جگہ پر ایک جملہ شرطی آ رہا ہے جو کہ ہے ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔ اب اس جملہ شرطیہ کو میں انالائز کرنے لگا ہوں جس میں ان حرف شرط ہے، تأمنہ، تأمن جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ جس پر بھروسہ کیا جائے وہ مفعول بہ نفسی ہی آتا ہے، اور جس بارے میں بھروسہ کیا جائے اس پر با کا صلہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہو کی ضمیر تھی منصوب متصل وہ اس کے استعمال ہوئی جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، اور جس بارے میں بھروسہ کیا جا رہا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ تو با حرف جر ہے جس کے بعد قنطار جو ہے یہ مجرور ہے، اور پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا تأمن فعل کے، اور پھر تأمن فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو جائے گا جس کا جواب الشرط یا جزا ہوگا یؤدیہ الیک۔ یؤدی فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے قنطار کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ الیک کا جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا یؤدی فعل کے، اور یؤدی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا یا جواب الشرط بن جائے گا شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا مؤخر بن جائے گا خبر مقدم کے لیے، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا یا اس جملے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہے جس سے اگر تو دے ایک ڈھیر تو وہ لوٹا دے گا اسے تیری طرف، یعنی یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اب جو دوسرا جملہ بن رہا ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہوگا اس پہلے جملے سے، واو کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں، منہم اسی طرح جار مجرور ہو کر خبر مقدم بن جائے گا جس کا مبتدا مؤخر من سے شروع ہوگا، اور من اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول اسی طرح جملہ شرطیہ کے طور پر آئے گا۔ اور جملہ شرطیہ کو انالائز کروں تو ان حرف شرط ہے، تأمن
فعل بفاعل انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، بدینار جار مجرور متعلق ہو جائے گا تعمن فعل کے، اور فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن جائے گا، جس کا جواب الشرط یا جزا ہوگا لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما۔ اب جواب الشرط کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ لا حرف نفی ہے، یؤدی فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، الیہ کا جار مجرور متعلق یؤدی کے، اور الا جو ہے یہاں پر حصر کے لیے کیونکہ حرف نفی کے بعد استعمال ہوا ہے، اور ما دمتا جو ہے اس میں ما مصدریہ ظرفیہ ہے، اور دمتا فعل ماضی فعل ناقص، اور جب بھی فعل ناقص آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا انتا ضمیر مرفوع متصل ہے، علیہ جار مجرور ہے، اور یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ جو قائمن آگے منصوب استعمال ہو رہا ہے نا، یہ خبر دمتا کی یعنی فعل ناقص کی خبر چونکہ منصوب ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے متعلق بن رہا ہے، کیونکہ قائمن جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ گویا دمتا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر متعلق ہو جائے گا لا یؤدی فعل کے، اور پھر لا یؤدی فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب و شرط یا جزا سے مل کر صلۃ الموصول ہو جائے گا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا خبر مقدم کے لیے، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں ہم تو یوں کر سکتے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہے جس سے اگر تو دے 1 دینار تو وہ نہیں لوٹائے گا اسے تیری طرف مگر جب تک تو اس پر کھڑا رہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے میں نے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو تیسرا حصہ ہے اس کا اعراب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذالکا یہاں پر مبتدا بنے گا، اور خبر کی جگہ پر جو ہے وہ جار مجرور آ رہا ہے، اور جس میں با حرف جر ہے، اور مجرور کی جگہ پر ایک مصدر مول ہو جائے گا، اس لیے کہ انا آ رہا ہے، اور انا جب بھی آتا ہے وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ بہرحال اس کا ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، تو انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے ایک جملہ فعلیہ جو کہ ہے قالو، اور قالو فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور قالو کا جو مقول القول مفعول بہ جو ہے وہ ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، جس میں لیسا فعل ناقص ہے، اور جب بھی فعل ناقص آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا مرفوع ہوگا، لہٰذا سبیل کا لفظ آپ کو جو اینڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ اس کا اسم ہے، اسم مؤخر ہے، اور فعل ناقص لیسا کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، جس کے متعلق علینا اور فی الامیین دونوں ہیں۔ علینا جار مجرور ہے اور فی الامیین یہ بھی جار مجرور ہے، وہ دونوں متعلق ہو جائیں گے محذوف خبر کے، اور لیسا پھر اپنے اسم مؤخر سبیل اور خبر محذوف کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب مقول القول مفعول بہ بن جائے گا قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن جائے گا انا کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بن جائے گا ذالکا مبتدا کے لیے، اور ذالکا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور اگر ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس جملے کا تو کچھ یوں ہوگا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان پڑھ لوگوں کا حق لینے میں کوئی بھی گناہ نہیں، یہ میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور اب جو آخری حصہ ہے جس میں پہلا حصہ ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس کو انالائز کروں گا۔ واو کو مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، یقولون فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، علی اللہ الکذب کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ علی اللہ جار مجرور یہ حال مقدم قرار دیا گیا ہے، اور الکذب جو ہے یہ ذوالحال، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے مفعول بھی بن جائے گا یقولون فعل کے لیے، اور پھر یقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور یوں بھی اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ علی اللہ جار مجرور کو یقولون کے متعلق کر دیا جائے اور الکذبہ کو مفعول بھی بنا دیا جائے یقولون فعل کے لیے، اور پھر یقولون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور وہ
اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ اور آخری حصہ، آخری جملہ وہم یعلمون، واو کو حالیہ قرار دے کر بنا لیں گے۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا جس کی خبر جو ہے یعلمون جملہ فعلیہ محلاً مرفوع، یعلمون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گیا مبتدا ہم کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر حال بن جائے گا یقولون کے فاعل کے لیے، اور ترجمہ کریں گے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی۔ اب ذرا محمود حافظ صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود حافظ صاحب نے جو جملوں کے اعراب کیے ہیں ان میں کچھ ایسے ذکر کیا ہے کہ پہلا جملہ من اہل الکتاب من لا محل لہ استنافیہ، تامنہ الاولی لا محل لہ صلۃ الموصول من، یؤدیہ الیک لا محل لہ جواب الشرط، منہ من لا محل لہ معطوف علی الاستنافیہ، تامنہ الثانیہ لا محل لہ صلۃ الموصول من، اور لا یؤدیہ الیک لا محل لہ جواب الشرط، دمتا لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما، اور ذالک بانہم لا محل لہ استنافیہ، اور قالوا فی محل رفع خبر ان، اور لیس علینا فی محل نصب مقول القول، یقولون لا محل لہ استنافیہ، ہم یعلمون فی محل نصب حال، اور یعلمون فی محل رفع خبر المبتدا ہم۔ تو ہماری ورکنگ میچ کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر تو اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دے، یؤدیہ الیک، وہ اسے تیری طرف ادا کر دے گا، ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہے، من ان تأمنہ بدینار، کہ اگر تو اس کے پاس ایک دینار امانت رکھے، لا یؤدیہ الیک، وہ اسے تیری طرف ادا نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین السبیل، ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں گرفت کا کوئی راستہ نہیں، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ایک نسبتاً طویل آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 75 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔